انہیں دین کا اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو نہ جانے کتنی جائیداد جو اللہ کے نام پر ہمارے باپ دادا نے وقف کی تھی وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہماری خانقاہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، نہ جانے کتنے مدارس اسلامیہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، نہ جانے کتنے قبرستان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج نوجوان بچوں کو تو چھوڑ دیجیے، بڑوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، حالانکہ باقاعدہ علماء کرام اس کے بارے میں بیان دے رہے ہیں، اخبار میں بھی باقاعدہ بیانات شائع کیے جا رہے ہیں، مسجد کے منبر سے بھی علماء کرام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نوجوان ابھی بھی وقت ہے، بدل دو وقت کو پروانوں خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بسم مصطفیٰ کے لیے۔ یہ پراپرٹی تمہاری دین کی پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی تمہاری اسلام کی پراپرٹی ہے، یہ اسلام کی بقا کے لیے ایک ضروری شے ہے اور اس کو بچانا تمہارا ملی فریضہ ہے۔ لیکن حضرات گرامی موبائل پر بھی اس کا میسج باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، لیکن آج تقریباً 30 سے 35 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہونے کے باوجود آج 1 کروڑ لوگوں نے بھی ابھی تک میل نہیں کیا ہے، آج 1 کروڑ لوگوں نے بھی میسج نہیں کیا ہے۔ حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح، جبکہ باقاعدہ جوائنٹ سیکریٹری کے ذریعے یہ سروے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے خلاف وروڈ میں باقاعدہ میل کرے گا تو اس کو شمار کیا جائے گا، پھر اعداد و شمار کے اعتبار سے وہ بل باقاعدہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حضرات گرامی ابھی بھی وقت ہے، اٹھو اپنے مدرسوں کے لیے، اٹھو اپنی مسجدوں کے لیے، اٹھو اپنی خانقاہوں کے لیے، اٹھو اپنے قبرستان کے لیے اور وقف جائیداد کو بچانے کے لیے۔ آج تو ہر گھر میں اگر 4 افراد موجود ہیں نا، 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کے ہاتھ میں 4 موبائل ہوتا ہے، اگر 5 بچے ہیں تو 5 موبائل ہوتا ہے، اگر گھر کے افراد 8 ہو تو 8 موبائل ہوتا ہے۔ کیا ایک گھر سے 8 میل بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک لنک پر جانا ہے، لنک کو سیو کرنا ہے، اس کے بعد باقاعدہ آپ کو بھیج دینا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، صرف نام لکھ کر کے بھیج دینا ہے، اتنا ہمارے بڑوں نے اس پر محنت کر دیا ہے۔ حضرات گرامی خدا کے واسطے یونٹی اور اتحاد اور ایکتا کا پیغام دیتے ہوئے آج آگے بڑھو اور یاد رکھو اگر تم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور تم آگے بڑھے اسلام کے نام پر، ناموس رسالت کی حفاظت کے نام پر، اللہ کے رسول کی عزت کے نام پر، مدارس عربیہ کے نام پر، مساجد اسلامیہ کے نام پر، قسم خدا کی یاد رکھنا بدل دو وقت کو پروانوں خدا کے لیے تو کہا گیا تھا، لیکن یاد رکھنا متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں؟ اگر منتشر ہو تو پھر مر جانا بہتر ہے۔ اس لیے کہ حضور حافظ ملت علی رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا تھا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، آپس میں لڑ جانا یہ موت کی مانند ہے۔ بہت اچھا، کم سے کم کسی ایک نقطے پر تو آپ متحد ہو جاؤ۔ کیا ساری چیزیں بگڑ جائیں گی، ساری چیزیں ہماری ہاتھ سے چھین لی جائیں گی تب بیدار ہوں؟ حضرات گرامی انتظار کس چیز کا؟ جلسہ کرنا اچھی بات، بڑا اسٹیج بنانا اچھی بات ہے، لیکن اسلام کی بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف جلسہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ یا آپ نے بڑے بڑے علماء اکرام کو بلا لیا، مشہور شعراء اکرام کو بلا لیا، پوری رات ہو ہلہ کر لیا، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی تو اس وقت ہے جب اسلام کی بنیادی چیزوں سے آپ واقف ہو کر کے جب ضرورت پڑے تو اسلام کے لیے آگے بڑھ کر کے اپنے جان کو دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اپنے مال کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور یہ کہیں کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ کیا کہنے، حضرات گرامی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اور ارادہ کریں آج کی سارا خرد کی سرزمین پر کہ جن لوگوں نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے ارادہ کریں کہ اس کے خلاف احتجاج درج کرانے کے لیے باقاعدہ لنک کو سیو کریں گے، باقاعدہ اپنا نام لکھیں گے اور اس کو میل کریں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ کریں اور باقاعدہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، چونکہ وقت نہیں ہے، بس 1 دن کا وقت بچا ہوا۔ سروے کے مطابق 13 ستمبر کی ڈیٹ، تو جو لوگ بھی باقی ہیں وہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی میں نے کہا آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے ایک ضروری بات تھی، چونکہ ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ اس کو بتایا جائے۔ بہت اچھا، ریحان بھائی کی فرمائش بھی تھی، اس لیے میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ اب توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا آپ لوگوں میں سے کون چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا کفن آگ سے محفوظ رہے؟ بس 4-5 لوگ چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں نا بھائی، مرنے کے بعد بھی ہمارا بدن آگ سے محفوظ ہو جائے، ہمارے کفن کو اللہ آگ سے محفوظ فرما دے۔ اس ہندوستان کی سرزمین کو بچانے کے لیے، انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے قسم خدا کی کسی قوم نے سب سے زیادہ قربانی پیش کی ہے تو وہ قوم مسلم، وہ مسلمانوں کی جماعت، اور مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی
جماعت نے قربانی پیش کی ہے تو الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی جماعت، علماء اہل سنت والجماعت جنہوں نے سب سے زیادہ قربانی پیش کی ہے، دہلی سے لے کر کے چاہے علامہ فضل خیر آبادی کی ذات ہو یا باقاعدہ بریلی کے مشائخ رہے ہوں یا دہلی کے مشائخ رہے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ چاہے مراد آباد کے علماء اکرام رہے ہوں، قسم خدا کی ان لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی پیش کی۔ حضرات گرامی، جب علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو باقاعدہ احتجاج کے جرم میں مراد آباد کے ایک چوراہے پر پھانسی کے پھندے پر کھڑا کیا جانے لگا، قربان جائیے وہ کیسے عاشق رسول تھے، وہ آل رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، ایک سچے عاشق رسول تھے، قسم خدا کے کیا پیغام دیا۔ حضرات گرامی، انگریزوں کے سامنے باقاعدہ انہوں نے سمجھوتا نہ کر کے ان کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا، جس کے مقابلے میں انگریزوں نے انہیں پکڑنے کے بعد مراد آباد کے چوراہے پر لا کر کے پھانسی دینے کی تیاری کی۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو یہ بہت پرانا سسٹم ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے اسے بتا دو، تاکہ پھانسی دینے سے پہلے وہ آخری خواہش پوری کر دی جائے۔ حضرات گرامی، وہ عاشق رسول تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ تو سچے عاشق رسول تھے، وہ آل رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، عالم بعمل بھی تھے۔ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے کہا تھا، سنو سنو، تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میری آخری خواہش کیا ہے، سنو میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پیارے آقا کی شان میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ شورا اکرام موجود ہیں، توجہ کے ساتھ، آخری خواہش یہ ہے کہ میں پیارے آقا کی شان میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے تو مرنے کا وقت آ جائے، لوگ پوچھیں آخری خواہش کیا ہے تو عجیب و غریب حرکت ہو جائے گی، کوئی تجوری کے بارے میں بتائے گا، کوئی چابی کے بارے میں بتائے گا، کوئی پاسورڈ بتائے گا، کوئی کوڈ بتائے گا، کوئی بینک بیلنس کے بارے میں بات کرے گا۔ لیکن سچا عاشق رسول اور آل رسول کی صورت میں علامہ سید کفایت علی کافی مراد آباد کی سرزمین پر انگریزوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پیارے آقا کی شان میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھ لیجئے۔ قربان جائیے، اس عاشق رسول نے جانتے کیا کہا تھا؟ انہوں نے دنیا کی بات کے لیے باقاعدہ ٹائم نہیں مانگا تھا، انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے ٹائم نہیں مانگا تھا، بلکہ پیارے آقا کی شان میں نعت پاک پڑھنے کے لیے باقاعدہ ٹائم مانگا، اور اس کے بعد جو زبان پر الفاظ جاری ہوئے اشعار کی شکل میں، وہ سچا عاشق رسول انگریزوں کے سامنے، موت نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ببانگے ڈھولے اعلان کیا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بلند رہ جائے گا۔ حضرات اکرامی، پورا مجمع مل کر کے اگر آپ درود پاک پڑھ لیں تو میں آمد کے حوالے سے کچھ واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سارا مجمع مل کر کے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے اس قرآن کو، پورے کے پورے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے نازل کیا، کب؟ رمضان میں۔ قرآن پاک دوسرا پارہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور رمضان میں کب؟ آخری عشرے میں۔ آخری عشرے میں کب؟ تاک راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں، کچھ مفسرین کے مطابق 27ویں شب میں اللہ نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ نازل کیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے سرکار پر تقریباً 23 سال تک جبریل امین کے واسطے سے قرآن نازل ہوتا رہا۔ لیکن پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا پر کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ صرف ایک مرتبہ، only one time، صرف ایک مرتبہ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔
اور جس رات میں قرآن نازل ہوا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی قدر کیا ہے؟ شب قدر ہے کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ خود ارشاد فرماتا ہے بندو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر تو ایسی عظیم رات ہے، شب قدر کا عالم تو یہ ہے کہ اس رات میں جاگ کر کے عبادت کر لینا، اس رات کو حاصل کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن پورے کا پورا نازل ہوا صرف ایک مرتبہ آسمانی دنیا پر، پھر وہاں سے تقریباً 23 سال تک نازل ہوتا رہا، لیکن پورے کا پورا قرآن کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ ہاں تو اٹھا کے بتائیے کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ کب؟ تقریباً 1500 سال پہلے۔ لیکن اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت، اسلام میں جو بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس آیت کریمہ کو کیوں پڑھا؟ آمد رسول کے حوالے سے، جبکہ اس کا تعلق تو رمضان سے ہے، شب قدر سے ہے، لیکن آج کی رات میں اور اس ماہ مبارک میں میں نے پڑھا ہے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ، اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ بھائی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز فرض ہوگی، عصر کے وقت میں عصر کی نماز فرض ہوگی، عصر کا وقت ختم ہو جائے گا تو عصر کی نماز کا ٹائم ختم، اب ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت معین پر فرض کی گئی ہے، نماز وقت معین پر فرض کی گئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 1500 سال پہلے اللہ نے پورے کے پورے قرآن کو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اتارا، کتنی مرتبہ؟ توجہ ہے، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ۔ لیکن آج بھی رمضان میں جب وہ رات آتی ہے، رحمتیں پھر سے نازل ہوتی، برکتیں پھر سے نازل ہوتی۔ آج بھی اگر رمضان میں شب قدر میں جاگ کر کے اس رات کو کوئی حاصل کر لے تو یہ کہا جائے گا کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ 1500 سال پہلے پورے کا پورا قرآن نازل ہوا ایک مرتبہ، لیکن آج بھی جب وہ رات آتی ہے اللہ کی رحمتیں پھر سے نازل ہوتی ہے، برکتیں پھر سے نازل ہوتی ہے، روحانیت پھر سے پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی اگر بندہ اس رات میں جاگ کر کے عبادت کر لے تو یہ کہا جائے گا کہ اگر بندے نے اس رات کو حاصل کر لیا تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی تفسیر اس کے اوپر صادق آئے گی، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس کو ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات گرامی بلا تشبیہ و تمثیل، جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس رات میں جاگ کر کے اگر بندہ عبادت کرے تو اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جس رات میں قرآن نہیں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لایا ہے، جس رات میں قرآن نہیں اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لایا ہے، جس رات میں قرآن نہیں طٰہٰ و یاسین دنیا میں تشریف لایا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل اس رات میں جا کر اگر بندہ میلاد پاک کی محفل کو منعقد کرے، درود پاک کی محفل کو سجائے، نوافل میں عبادت میں بندہ اپنے وقت کو گزارے تو اس رات میں عبادت کرنا علماء فرماتے ہیں 1000 مہینے نہیں بلکہ لاکھوں مہینوں کی عبادت سے زیادہ۔ بہت خوب، کیا کہنا ہے، زندہ باد۔ لاکھوں مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر، واہ واہ واہ۔ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نہیں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لایا ہے۔ کہنے والے نے کہا تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول، تم نہ آتے تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ یار رمضان ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں ملا ہے، قرآن ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں ملا ہے، کائنات کی ساری نعمتیں سرکار کے صدقے میں ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، جان ایمان۔